اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دن ویڈنسڈے بدھ کا دن تجوید ہوتی ہے جی۔ بات تجوید میں کہاں تک پہنچی؟ بات تجوید میں پہنچی تھی تفخیم اور ترقیق۔ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ تفخیم اور ترقیق۔ پچھلے ہفتے ہم نے پڑھائی تھی ویڈیو، جس میں کچھ گڑبڑ ویڈیو میں ہو گیا تھا۔ تفخیم اور ترقیق بات کائے کی تھی؟ تفخیم اور ترقیق اصلا بات کائے کی ہے؟ تفخیم اور ترقیق کس عنوان کے تحت ہے؟ تفخیم اور ترقیق اس کا عنوان بتا سکتا ہے کوئی؟ کس عنوان کے تحت چل رہی ہے بات؟ تفخیم اور ترقیق پر زبر ہو نہیں، وہ تو مقامات ہیں تفخیم کے یا ترقیق کے۔ اس کو گاڑا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تفخیم کا مطلب ہے کہ حرف کو ہلکا بنا کر۔ نہیں، وہ معلوم ہے تفخیم کا معنی ہے حرف کو موٹا پرحجم ادا کرنا، ترقیق حرف کو نازک، لیکن یہ اصل بحث کائے کی ہے؟ بحث کس بات کی ہے؟ کس وجہ سے تفخیم کو بیان کر رہے ہیں؟ تفخیم اور ترقیق۔ آسان۔ اب دیکھیں، احکام کی گفتگو چل رہی ہے، احکام حروف کی گفتگو۔ احکام، کیونکہ پہلے ہم نے علم تجوید کی تاریخ کیا بتائی تھی؟ تجوید یعنی خوبصورت بنانا عربی کلمات کو کس اعتبار سے؟ اس کے مخرج، اس کے صفات اور اس کے احکام کے لحاظ سے صحیح ادا کرنے کو کہتے ہیں تجوید جی۔ اس کے صفات اور احکام ان سب کے ساتھ ادا کرنے کو کہتے ہیں تجوید۔ لہذا اسی عنوان کے تحت ہماری گفتگو چل رہی تھی، تجوید کے عنوان کے تحت۔ تجوید کا عنوان کیا تھا؟ کہ تجوید کسے کہتے ہیں؟ عربی حروف اور کلمات کو اس کے مخرج، صفات اور احکام کے اعتبار سے صحیح ادا کرنا۔ تین چیزیں تھیں: مخرج، صفات، احکام۔ مخرج کی گفتگو ہم نے پڑھ لی تھی کہ مخرج عربی حروف میں سے، اردو حروف کو اگر دیکھا جائے تو 10 حروف ایسے ہیں جن کا مخرج عربی میں الگ ہے۔ مثلا سے ہے، زال ہے، زو ہے جی، ضاد ہے، کچھ 10 حروف وہاں پہ گنائے تو ان کا مخرج صحیح بتا دیا تھا، خا ہے وغیرہ وغیرہ۔ 10 حروف ایسے ہیں جن کا مخرج الگ ہے اردو سے، وہ ان کا مخرج بتا دیا تھا۔ پھر بات صفات کی تھی، بتایا تھا صفت لین جی، یاد ہے؟ صفت وغیرہ، صفت کی جب بات آئی تھی جی، اس کے بعد اس صفت، مثلا صفت قلقلہ، وہ صفات تھیں۔ پھر احکام کی گفتگو شروع ہوئی تھی۔ ایک حکم کیا ہے؟ تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم کے معنی ہے موٹا پرحجم ادا کرنا، اور یہ جن حروف میں پائی جائے گی ان حروف کو منہ بھر کے موٹا کر کے ادا کیا جائے گا، صاف۔ اور ترقیق اس کا اپوزٹ ہے۔ اور یہی تفخیم اگر لام میں ہو اس کا نام تفخیم نہیں، نام بدل جاتا ہے، کام وہی ہے، بس نام تخلیص ہے، بس نام تخلیص رکھ دیتے ہیں۔ لہذا ہم نے تخلیص کے مقام پڑھا تھا۔ تخلیص کا مقام کیا ہے؟ پہلی بات تو لام میں ہوتی ہے اور صرف ایک مقام پہ ہوتی ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ لام ہے اللہ کو جی، لفظ اللہ۔ پہلی بات تو لام میں صرف ایک جگہ تخلیص ہوتی ہے، وہ بھی لفظ اللہ میں۔ تخلیص کے معنی کیا ہے؟ موٹا اور پرحجم سختی سے ادا کرنا۔ اور یہ بھی کب ہے؟ جب سے پہلے، لام سے پہلے، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو، زبر یا پیش، فتح یا ضمہ ہو۔ جیسے مثال دے گا کوئی جی، دیکھیے، ہوا اللہ نہیں کہتے، اللہ نہیں کہتے، ہوا الضو جی، من ہو مطلب اس سے پہلے پیش آ جائے تو بھی منہ بھر کے پرحجم۔ تو ایک جگہ پر لفظ اللہ میں لام میں تخلیص ہوگی، وہ بھی جب اس سے پہلے فتح ہو، لام سے پہلے یا ضمہ ہو۔ ہوا الضو، کیسے؟ دیکھیے، منہ بھرا میرا نہیں، آپ کہیں گے آپ کا آلریڈی منہ بھرا وہی ہے جی۔ ہوا الضو ٹھیک ہے، آپ مت کہنا اللہ اکبر، اللہ نہیں، الضو صحیح جی۔ اور تخلیص ہو گئی، اور ترقیق کہاں ہوگی؟ اس
سب جگہ ترقیق ہوگی. کب؟ جب لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے یا اللہ کے علاوہ کسی اور ورڈ میں آ جائے ترقیق ہوگی. لفظ اللہ کے علاوہ لام سے پہلے چاہے زبر ہو پیش ہو زیر ہو وہاں ترقیق ہی ہوگی. وہاں پہ کیا کرنا ہو دو وہاں پہ اس طریقے سے موٹا پرحجم ادا نہیں ہوئے. تو ہم نے تخلیص کا مقام پڑھ لیا تھا. پھر تفخیم کے مقامات گنائے تھے. ان میں سے پہلے رے کی گنائی تھی کہ رے میں تفخیم کب ہوتی ہے. کتنے مقام گنائے تھے؟ 6. جی آغا 6. اس کے لیے قاعدہ کلی یہ بتایا تھا پہلے تو اگر رے پہ خود حرکت ہے تو ادھر آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر رے ساکن ہے تب اس کو پہلے والے پہ دیکھیے. پہلے والے کو دیکھیے. اور اگر رے ساکن ہے اس سے پہلے بھی ساکن ہے تو پھر اس سے پہلے دیکھیے. ٹھیک ہے. کیا بتایا تھا؟ رے اگر متحرک ہے اگر اس کو زبر ہو یا پیش ہو تو کیا ہوگی؟ تفخیم ہوگی. رو ربی 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 ربا ربا. ٹھیک ہے. اور اگر رے ساکن ہے تو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تب ہوگی. اور اگر رے ساکن ہے اور اس سے پہلا والے بھی ساکن ہے تو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تب ہوگی. سمجھ میں آئی؟ 3 مقام تو یہ ہو گئے. چوتھا مقام اسی سے ریلیٹڈ ہے لیکن اسے الگ کر دیا ہے. کیا؟ رے ساکن ہو اس سے پہلے واو مدی یا الف واو مدی یا یا مدی ہو. دیکھو وہی مقام ہے نہیں ہے. رے ساکن اس سے پہلا والی بھی ساکن اس سے پہلے پیش یا نہیں یا ساکن یا مدی نہیں الف مدی. ٹھیک ہے. دیکھیے را ساکن ہے نہیں اس سے پہلے میں نے کہا واو مدی. واو مدی کب بنے گا؟ واو ساکن اس سے پہلے پیش. الف مدی کب بنے گا؟ الف ساکن اس سے پہلے زبر. تو یہ والا مقام اس میں تیسرے میں آ سکتا نہیں آ سکتا؟ رے ساکن اس سے پہلا والا بھی ساکن تو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. لیکن انہوں نے الگ کیا. کتنے مقام ہو گئے یہ؟ میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ جی آواز جی. کتنے مقام ہو گئے؟ 1 2 3 4 4 مقام ہو گئے. انہوں نے یا ایک مقام اور کیا بتایا تھا؟ رے ساکن اس سے پہلے حمزہ وصل ہو. اس سے پہلے حمزہ وصل ہو. حمزہ وصل ہو. اب فرق نہیں کرتا کہ را سے پہلے کسرہ ہے زبر ہے پیش ہے کچھ بھی ہو کوئی فرق نہیں کرتا. بس را سے پہلے حمزہ وصل ہونا چاہیے. جی جی ارحام جی ارحام بولیے. را کو پرحجم کریں گے. کیوں؟ کیونکہ رے سے پہلے حمزہ وصل ہے. حمزہ وصل کا مطلب یاد ہے آپ کو کہ اگر ابتدا میں آ رہا ہے تو دیکھیے پڑھا جا رہا ہے ارحم اور اگر بیچ میں آ جائے تو پڑھا نہیں جاتا. کیسے ہوگا پھر؟ وارحم واو کو رے سے ملا دیں گے. وارحم وارحم لیکن تفخیم کی وارحم وارحم. سمجھ میں آئی بات؟ کتنے مقام ہو گئے؟ 5. جی. چھٹا مقام یہ تھا کہ را ساکن اور اس سے بعد والا حروف استعلا میں سے کوئی ایک ہو. حروف استعلا یاد ہے کتنے ہیں؟ 7 تھے نا. رے ساکن کے بعد اگر حروف استعلا میں سے کوئی ایک آ جائے تو رے میں تفخیم ہو گیا. فرق نہیں کرتا اس سے پہلے زیر ہے زبر ہے پیش ہے کوئی مطلب نہیں. بس رے ساکن کے بعد یہ آنا چاہیے. ان میں سے کوئی جیسے جیسے کوئی مثال میرے سواد دیکھیے پہلے شروع میں نقطے میں کیا کہا تھا کہ فتح ضمہ سے تفخیم ہوتی ہے کسرے سے ترقیق ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی الگ سے کوئی ایسی بات آ جائے تو قاعدے کو بدل دے. جیسے یہاں پر قاعدہ کیا بدل رہا ہے کہ رے ساکن کے بعد اگر حروف استعلا میں سے کوئی آ جائے تو رے میں تفخیم ہوگی چاہے اس سے پہلے زیر کسرہ ہونے کے باوجود بھی. یہ ہوگا 6 مقام رے کی تفخیم کے. اور ترقیق کے کتنے 5 مقام گنائے تھے؟ جی ہاں. ان 6 میں سے 3 تو شروع کے یہی 3 تو بلکہ 3 مقام تو یہی کیا کہ مثلا رے پہ یا تو کسرہ ہو. رے ساکن ہے تو اس سے پہلے کسرہ ہو. رے ساکن اس سے پہلا والا بھی ساکن تو اس سے پہلے کسرہ ہو
یا رے ساکن، اس سے پہلے وہ عالم مدی الف مدی کہا تھا یا مدی ہو. تو یہ چار کے مقام گنا دیے. ایک مقام کیا اور تھا جی؟ یا ساکن اس سے پہلے یا ساکن. جی بتایا تو یا ساکن یا مدی یعنی میر. تو ترقیق ہو گئی رے کی. پھر کائے کی تفخیم کے بارے میں گفتگو کی تھی. الف مدی، الف ہلو الف مدی میں کب تفخیم ہوگی؟ کب؟ ترقیق. تو اس کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ الف مدی کیونکہ کسی کا پایا ہے، پایا مطلب کسی کے ساتھ آتا ہے، جیسے یہاں یہ الف مدی ہے نہیں، الف ساکن اس سے پہلے فتح. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الف مدی کو موٹا اور پتلا ادا کرنے کا حکم یہ ہے کہ الف مدی جس پہ ہے اگر اس میں جی تفخیم ہو رہی ہے تو اس میں بھی تفخیم ہوگی، اس میں ترقیق ہو رہی ہے تو اس میں بھی ترقیق. جیسے ما شا دیکھیے شین کے پر الف شین میں ترقیق ہو رہی نہیں کیونکہ حروف استعلا میں ہے، یہ اس میں تفخیم ہو رہی ہے. بتایا تھا حروف جو حروف استعلا ہے ان کو موٹا اور پرحجم ادا کرتے ہیں. تو اگر سواد کا حکم موٹا ہے تو الف کا بھی حکم یہاں موٹا ہی ہے. سو یہاں پر شین میں ترقیق ہو رہی تو یہاں الف مدی میں بھی ہلو جی آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. الف مدی کا حکم تفخیم اور ترقیق کا یہ ہے کہ الف مدی جس حرف پہ آیا ہے اس حرف کے حکم میں ہے. اگر اس حرف میں تفخیم ہو رہی ہے تو الف مدی میں بھی ہوگی، اس الف میں اس سے پہلے بھی اس حرف میں اگر ترقیق ہے تو اس میں بھی ترقیق ہوگی. یہ سمجھ میں آیا؟ جی آغا. جی. سکینہ، عذرا بطول، ظہیر فاطمہ خار، ظہیر فاطمہ سب سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ تو بول کیوں نہیں رہے آپ لوگ؟ یا نیٹ ورک پرابلم ہے میرے؟ آغا آ رہا ہے سمجھ میں، اور آپ کی آواز بھی آ رہی ہے. جی. تو ہم نے یہ پڑھ لیا ہم نے. یہ بات میں نے پچھلی اس کی دوہرا دی. اب باب ادغام شروع ہو رہا ہے. باب ادغام. ادغام. ادغام یہ کس عنوان کے تحت ہے؟ یہ اسی احکام حروف کے احکام. یاد ہے نا صفت جو ہے وہ حسب تنہائی اگر حرف ہے تو اس کی ایک صفت ہوگی. مثلا جیسا آپ کو معلوم ہے زال کی ایک صفت ہے نازک ادا کرنا، نازک. لیکن جو احکام لاگو ہوتے ہیں وہ کب لاگو ہوتے ہیں؟ جب وہ کلمے میں آ جائے کب وہ کسی کلمے میں آ جائے. مثلا ابھی آپ نے دیکھا را کے تفخیم کا حکم لگتا ہے جب وہ رے سے پہلے یہ ہو، رے کے بعد یہ ہو، یعنی کلمے میں ملا ہوا ہو. تب ایسے ہی ادغام بھی کب ہوگا؟ جب وہ کلمے میں ہو، جب کسی ورڈ میں ہو، تنہا نہ ہو. دیکھیے ادغام احکام حروف میں سے ایک حکم ہے تفخیم، تغلیظ، ترقیق، اور ایک ہے اب ادغام. لکھ رہے ہیں آپ لوگ یا لکھا ہوا ہے؟ جی آغا. جو لوگ نہیں لکھا ہوا ہے وہ لکھیں، اور جن کا پچھلے ہفتے لکھ چکے ہیں کیونکہ ریکارڈنگ مس ہو گئی تھی، میں پڑھا چکا ہوں یہ درس. ادغام کے معنی ہے داخل کرنا. ادغام کے معنی کرنا. ادخال داخل کرنا. ادخال یعنی داخل داخل کرنا. کرنا. ادغام یعنی ادخال داخل کرنا. لغوی معنی ہے، ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے تو ادغام کے معنی ہے ادخال. تو تجوید میں ادغام کیوں کہتے ہیں؟ یہاں پر ادغام کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کو حذف کر کے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. کس طریقے سے داخل کرتے ہیں؟ یہاں پر ایسے داخل کرتے ہیں کہ ساکن والے جو دو حرف ایک جیسے ہیں. ادغام کے معنی داخل کرنا ہے، لیکن علم تجوید میں ادغام کے معنی ہے دو ایک جیسے حرف میں سے ایک کو دوسرے میں داخل کرنا. کیسے داخل کرتے ہیں؟ ساکن والے کو حذف کر کے جو دوسرا والا ہے اس کو تشدید دے دیتے ہیں. مدہ. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے بڑی جی آغا. گرمی ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے. یہاں محنت نہیں، گرمی کی وجہ سے زیادہ محنت پڑ رہی ہے، اس لیے آپ کو جی کرتے رہیے گا تاکہ مجھے لگے کہ میں پڑھا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. جی. ادغام کے معنی ہے لغت میں ڈکشنری میں جب جا کے دیکھیں گے ادغام یعنی ادخال داخل کرنا. بات تجوید میں ادغام کسے کہتے ہیں؟ دو ایک جیسے حرف کو
دو ایک جیسے حرف میں سے ایک کو دوسرے میں داخل کرنا. کیسے؟ پہلے کو حرف ساکن والے کو حذف کر کے دوسرے والے کو تشدید دے دینا. ہو گیا مد. یہ ادغام کیوں کرتے ہیں؟ ادغام کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان جیسے خود آسانی تلاش کرتا ہے ایسے اس کا مقطع فم بھی آسانی کی تلاش میں رہتا ہے. سہولت اور آسانی کی تلاش میں رہتا ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں دو ایک جیسے حرف ہیں, ہم اگر اسے پڑھیں مد دا تو دو مخرج سے ادا کرنا پڑ رہا ہے. مد دا تھوڑا سخت ہے تو اس کی آسانی تلاش کی کہ ایک ہی مخرج سے ادا کر دیں. مد دا مد دا دو مخرج سے ادا ہو رہا ہے, ایک سے ادا کر دیجئے. مد دا ہو گئی آسانی نہیں؟ جی آسانی ہو گئی کہ یہ دو مخرج سے ادا ہو رہے تھے, اب ایک ہی مخرج سے ایک ہی جگہ سے ادا ہو گئے. مد دا. ٹھیک ہے. میں پہلے آپ کو عبارت دکھاؤں پھر آگے کا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ بتاتا ہوں. دیکھیے دستگاہ تکلم انسان. دستگاہ تکلم, دستگاہ کسے کہتے ہیں؟ مشینری. جی تکلم بول چال, انسان کے جو بول چال کا وہ ہے نا مشینری جو اس کے منہ میں رکھی ہوئی ہے نا مشینری بولنے کی, وہ ہمیشہ سہل ترین آسان ترین تلفظ کی آسان ترین وضعیت کو تلاش کرتا رہتی ہے کہ حروف کے تلفظ کی آسان طریقہ تلفظ کا کیا ہے اس کی تلاش میں رہتا ہے. اس آسان ترین راستوں میں سے ایک راستہ کلام میں سہولت ایجاد کرنے کا ایک اور راستہ کیا ہے؟ کلام میں سہولت ایجاد کرنے کا ایک راستے کا نام ہے ادغام حروف در یک دیگر. حروف کا ایک دوسرے میں داخل کرنا. حروف کا ایک دوسرے میں ہلو جی داخل کرنا. اب میں نے بتا دیا آپ کو داخل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں کیسے داخل کرتے ہیں کہ ساکن والے کو حذف کر کے دوسرے والے کو تشدید دے دیتے ہیں. دوسرے والے کو تشدید دے دیتے ہیں. نگاہ کیجئے. لیکن کون سے حرف کو داخل کیا جاتا ہے یہ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. آپ یہ نہیں ہے کہ کوئی سے بھی حرف کو کسی میں بھی داخل کر دیجئے. نہیں, کسی بھی حرف کو کسی میں داخل نہیں کر سکتے. داخل کرنے کے لیے دو حرف کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے. دو حرف کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے. اب یہ مت سوچنا کہ ایک جیسے کا مطلب یہ ہے دو دال دو رے دو نون. نہیں, ایک جیسے کبھی کبھی مخرج میں ایک ہو سکتے ہیں. دیکھیں ورنہ آپ دیکھیے الف اس میں الف کو کیا کیا ہم نے لام کو ریو ادغام کر دیا. دیکھیے ورنہ نہ لام اور لام اور جیسے ہیں کیا؟ جی نہیں. یا مثلا آپ پڑھیے مثال کے طور پر یہ دیکھیے آپ کیا ہے یہ کیا ہے یہ بلکہ کی مثال میں آپ کنفیوز ہو جائیں گے. یہ دیکھیے آپ کیا ہے یہ کیا لکھا گیا؟ کیسے پڑھیں گے اسے؟ ایسے پڑھیں گے ایسے. اب دال نہیں پڑھا جا رہا, دال نہیں پڑھا جائے گا. کر تبینا تو دال کو تے میں ادغام کیا. دال کو تے میں ادغام کیا. اگر آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ ذہن میں یہ بٹھا لیں دو ایک جیسے حرف ہوں جب یہ ادغام ہوگا تو دال رکھتے کیا ایک جیسے ہیں؟ جی نہیں. تو اس سے سمجھ میں آیا ایک جیسے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شکل میں ایک جیسے ہوں. ایک جیسے کبھی صفت میں ہو سکتے ہیں, دونوں کی صفت میں کبھی مخرج ایک جیسے ہو سکتے ہیں. ایک جیسے ہونے چاہیے کسی ایک جہت سے تب ہوتا ہے ادغام. کب ہوگا وہ 7 مقامات ابھی گنائیں گے. 6-7 مقامات ابھی گنائیں گے. سمجھ میں آئے. ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ دال اور تے دال تو ان میں سے اگر دو حرف آگے پیچھے آ جائیں جون سا پہلے ہے وہ ساکن اور بعد والا تو بعد والے کو پہلے والے کو بعد والے میں ادغام کر
جیسے یہاں دال رکھتے دونوں ایک جگہ آ گئے, پہلا دال ہے ساکن ہے, دوسرے کو ہم یہاں پر ادغام کر دیں گے تو وہ مقام بتائیں گے. ٹھیک ہے, تو سمجھ میں آ گیا بھلے ادغام آقا. لکھا آپ نے. ادغام کی جی آقا. تعریف, ادغام کی تعریف, ادغام لکھ لیجئے. ادغام لغت, حروف کو لغت میں کیا کہتے ہیں ادغام؟ داخل کرنا, ادغام داخل کرنا. اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح تجوید میں, تجوید میں کسے کہتے ہیں ادغام؟ ایک جیسے, کیا لکھا تھا میں نے بتائیں؟ ساکن حرف کو حذف کر کے بعد والے حرف کو تشدید دے. ایک جیسے دو حروف, ایک جیسے دو حروف میں سے ساکن والے حرف کو حذف کر کے بعد والے حروف کو تشدید دے دیا. حذف یعنی اریز ڈیلیٹ. جی, ساکن والے حرف کو حذف کر کے, حذف کے معنی لکھ لینا ڈیلیٹ اریز, حذف کر کے بعد والے حرف کو حرف تشدید یعنی دینا. آقا ڈیلیٹ, ڈیلیٹ حذف یعنی ڈیلیٹ اریز. جی ایک جیسے دو حروف میں سے ساکن والے حرف کو حذف کر کے بعد والے حرف کو تشدید دینا. تشدید دینا, تشدید دینا. جیسے ابھی دیکھا آپ نے, دیکھا آپ جیسے نے نہیں؟ مدد دیکھیے مرد دا, بتائیے ایک جیسے دو حرف ہیں, ان میں سے ساکن والے کو حذف کر کے ڈیلیٹ کر کے دوسرے والے کو تشدید دے دینا, ہو گیا مدہ. ٹھیک ہے, لکھا آپ نے, مگر یہاں پہ ایسے مت کریے گا, آپ ایسے حذف کیجئے گا, مد دا, آگے ایسے کر دیجئے گا مدہ. ٹھیک ہے, لکھا بلے. بھلے جی. نہیں, جنہوں نے نہیں لکھا تھا ان کو کہہ رہا ہوں, سب نے لکھا. بھلے آقا. اور اس کے بعد کیا لکھوایا تھا میں نے؟ مدغم. جی مدغم. ہاں, آقا ادغام کے موارد. صحیح صحیح. ابھی موارد سے پہلے ان کا نام, ان کا نام مدغام اور جس مدغام, حروف کو داخل کرنا. مدغام اور فی, مدغم فی. مدغام اور مدغم فی, مدغام مدغم فی. حذف شدہ حرف کو وہ حذف جی, شدہ ہاں, حرف کو حذف شدہ, حذف شدہ. بھائی دیکھیے, جب ہم ادغام حرف کرتے ہیں تو ایک حرف کو حذف کرتے ہیں, ڈیلیٹ کرتے ہیں. یعنی ڈیلیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گیا, یعنی اسے ہٹا کے دوسرے میں داخل کر دیتے ہیں. تو کیونکہ مدغم کا معنی داخل کیا ہوا, داخل کیا ہوا. اس مدہ میں, اس مدہ میں اس کو داخل کیا ہے نا, اس میں جی اس کو داخل کیا ہے نا اس میں, تو اس کو کہتے ہیں بلے. مدغم. اسے کہتے ہیں مدغم. مدغم, یعنی داخل کیا ہوا. اور اس میں داخل کیا ہے تو اسے کہتے ہیں مدغم فی. فی کے معنی کیا, اس میں. مدغم داخل کیا ہوا اس میں, تو یہ داخل کیا ہوا ہے, یہ داخل کیا ہوا ہے اس میں, داخل کیا ہوا ہے, اسے کہیں گے مدغم. اور اس میں داخل ہوا ہے, اسے کہتے ہیں مدغم مدغم فی. فی. مدغم فی. مدغم حذف شدہ حرف کو حذف مدغم شدہ, یعنی ادغام شدہ کہتے ہیں. ہاں نہیں, یہاں پہ ایسے لکھے تو بہتر رہے گا, ورنہ خالی مدغم میں کوئی کہے گا کہیں بھی حذف ہوا, اور نہیں, ادغام کے وقت, ادغام کے وقت, ادغام کے بعد حذف شدہ حرف کو جی مدغم کہتے ہیں. مدغم یعنی ادغام شدہ کہتے ہیں. مدغم یعنی, مدغم ادغام یعنی شدہ. ادغام شدہ, مدغم ادغام شدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بلے. آگے دیکھیے گا. مدغم فی, بعد والے حرف جیسے ادغام کرتے, جسے ادغام کرتے وقت, بلے. بعد والے حرف جسے تشدید دی گئی ہے بعد والا حرف, بعد والا حرف جس کو جسے تشدید دی تشدید گئی دی ہے. گئی ہے باتیں کس کے ہو رہی ہیں, جس کو تشدید دی گئی ہے تشدید دی گئی ہے, اسے مدغم فی کہتے ہیں. دی گئی ہے, اسے مدغم فی کہتے ہیں, اسے مدغم فی کہتے ہیں. مدغم فی, مدغم میں ادغام شدہ فی ہے اس کے اندر,
یعنی اس کے اندر ادغام کیا ہوا مدغم فی کہتے ہیں. مثال آپ کو میں نے ابھی دکھائی دی، جیسے مد دا، مد دا میں پہلا والا دال جو حذف ہوا ہے، پہلا یہاں لکھ دیتا ہوں، مد دا پہلا والا دال، پہلا والا دال، پہلا والا دال کیا ہے؟ پہلا والا دال مدغم، پہلا والا دال، پہلا والا دال مدغم. یہاں لکھ دیجئے دوسرا والا دال، دوسرا والا دال مدغم فی. دوسرا والا دال مدغم فی، مدغم فی. ٹھیک ہے، بلے. لکھیے آپ، باقی جنہوں نے کا لکھا ہوا نہیں ہے سمجھ گئے. مدغم فی کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو ادغام یعنی داخل کرنا، یعنی اصطلاح میں دو ایک جیسے حرف میں سے ایک کو حذف کر کے دوسرے میں داخل کرنا. جو جسے حذف کر کے دوسرے میں داخل کیا ہے وہ مدغم، جس میں داخل کیا ہے وہ مدغم فی. مدغم فی. مدغم فی، جسے داخل کیا وہ مدغم، جس میں داخل کیا وہ مدغم فی. وہ مدغم فی جس میں داخل کیا. مٹا دوں، لکھ لیا. جی آغا. اب ادغام کے موارد ہیں، بلے. جی ادغام کے موارد. لیکن آپ نے نام سنا ہوگا تجوید میں کہ 7 قاری ہیں، مشہور 7 قاری ہیں جن کی قراتیں ہم تک پہنچی ہیں، جو اہم مشہور ہیں. ان میں سے ایک ہے عاصم سے روایت کی حفص نے، اس کے اعتبار سے یہ موارد ہے، ورنہ ہو سکتا ہے دوسرے قاریوں نے کچھ اور مقام پہ بھی ادغام کیا ہو. جیسے بعض قاری اگر قرآن میں جب پڑھتے ہیں نا، ال کو کیا پڑھتے ہیں؟ ام. بعض مقامات پر اسلام کو ام پڑھا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ قرات ہے ان کی اپنی. تو لیکن یہ دیکھیے موارد ادغام، موارد، مگر یار حالانکہ موارد ادغام آپ کو سمجھ جانا چاہیے، لیکن میں اردو میں کر دیتا ہوں. ادغام کے مقامات، ادغام کے مقام، کہاں کا ادغام ہوگا؟ حفص کی عاصم کی روایت کے مطابق حفص وہ ہے روایت کی انہوں نے، حفص کی عاصم سے، عاصم مین قاری ہے، حفص کی عاصم سے روایت کے مطابق یہ جو مقامات گنا رہے ہیں نا، ان کے اعتبار سے ہیں. کس کے؟ عاصم نے کے اعتبار سے کہ انہوں نے 7 مقام ایسے جہاں پر ادغام کیا جاتا ہے. پہلا ہر ساکن حرف اپنے جیسے حرف میں ادغام ہوتا ہے. ہاں، ہر جو ساکن ہو، ہر حرف جو ساکن ہو وہ اپنے جیسے میں، اپنے جیسے میں ادغام ہوتا ہے. جیسے دو دال کی مثال مدا، 2 ریمو مرا، جی 2 میم، قد دخلوا. جی قد یا دخلوا. مثلا قد دخلوا. دیکھیے یہ بھی دال، اب پڑھیں گے قد دخلوا، ایسے نہیں پڑھیں گے قد دخلوا، 2 دال نہیں پڑھیں گے، قد دخلوا، قد دخلوا، مدا مرا. تو 2 دال، 2 رے، 2 دال، 2 ایک جیسے ہر ساکن ہر اپنے جیسے میں ادغام ہوتا ہے. ایک مقام. دوسرا مقام بے میم میں ادغام ہوتا ہے. بے میم میں ادغام ہوتا ہے. میم میں ادغام ہوتا ہے. ادغام ہوتا ہے. لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی آغا. جی کنیز فاطمہ، انما، تحسین فاطمہ لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بے میم میں ادغام ہوتا ہے. کیا سمجھ میں آئی؟ یعنی اس کا مطلب یہ بے پہلے ہو میم بعد میں ہو. اگر الٹا ہو میم پہلے بے بعد میں تب ادغام نہیں ہوگا. جی بلے. میں نے اس میں ساکن لگا دوں، اس میں ساکن لگا دینا کیونکہ پہلا ساکن ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے. مثلا لیکن بے ساکن بعد میں کس میں
باتیں ہوا کریں گھر میں یا کوئی شور ہوا کرے تو مائک بند کر دیا کیجیے. بے ساکن میم میں ادغام ہوتا ہے لیکن میم ساکن بے میں نہیں ہوتا. جیسے ارکب معنا. ارکب کیا ہے یہ؟ تحسین فاطمہ، سکینہ، کنیز فاطمہ کیا جی ہے یہ؟ ارکب ارکب. ارکاب. کیا ہے یہ؟ معنا. پڑھا کیسے جائے گا یہ؟ ارکم ارکم معنا. معنا. ارکم میم کیا کیا دیکھیے بے کو حذف کر کے میم میں ادغام کر دے. ارکم معنا. حالانکہ لکھا ایسے ہی جائے گا قرآن میں دیکھیں گے یا کہیں بھی تو لکھا ایسے جائے گا، بس یہاں پہ تجدید مل جائے گی آپ کو. ارکم معنا. ارکم معنا. بے پڑھا تو نہیں گیا، بے کو ڈیلیٹ کر کے میم میں ادغام کیا نہیں کیا. ارکم معنا. ارکم معنا. ارکم معنا. لکھا ایسے جائے گا، پڑھا ایسے جائے گا. سمجھ میں آیا؟ بلے. 2 مقام ہو گئے. بلے. لکھا کنیز فاطمہ نے لکھا یا غائب ہو گئی؟ جی آقا. غائب ہو گئی. جی ایک نقطہ اس کے نیچے لکھ لینا بس. بے ساکن میم میں ادغام ہوتا ہے لیکن میم ساکن بے میں ادغام ہوگا. میم ساکن بے میں ادغام نہیں ہوگا. بے میں ادغام نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. بے ساکن میم میں ادغام نہیں ہوگا. نہیں، میم ساکن بے میں ادغام نہیں ہوگا. بے ساکن ہی میم میں ادغام ہوگا، الٹا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. 2 مقام. تیسرا مقام. تیسرا مقام تے دال تو. تے دال تو. یہ 3 حرف ہیں، ان میں سے 2 حرف ایک جگہ آ جائیں کیونکہ ادغام کے لیے 2 حرف کا ہونا ضروری ہے. نہیں ایک کو حذف کر کے دوسرے کو تجدید دینے کے لیے کبھی آپ کو تینوں حرف ہوں تبھی ہوگا. نہیں، ان میں سے یا تو تے دال ہو یا دال تو ہو یا اس کا الٹا ہو. تو دال ہو دال تے ہو، الٹا پلٹا کیسے بھی 2 ہونے چاہیے ان میں سے. بس فرق یہ ہے جی. کہ اگر تے دال میں تے پہلے تو دال میں ادغام ہوگا، دال پہلے تے بعد میں تو تے میں ادغام ہوگا، دال پہلے تو بعد میں تو تے میں تو میں ادغام ہوگا، تو پہلے دال بعد میں، یعنی جو بعد والا ہے اس میں ادغام ہوگا. ٹھیک ہے. بلے. بلے آقا. یہ مٹا دوں. بلے. مٹا جی. دوں. دیکھیے تے دال تو حرف ان میں سے ان حروف میں سے جو بھی ساکن ہو، جو بھی اور ساکن ہو وہ اس کے بعد بعد آ والے جائے. میں ادغام ہوگا. وہ بعد والے میں ادغام ہوگا. بعد والے میں ادغام ہوگا. ٹھیک ہے. ایسے لکھا تھا. الظلم. ایک منٹ رکیے. جیسے اسقلت دعوی اللہ. ہاں دیکھیے ایک تینوں کی مثال دے دوں میں. کیا لکھا ہے یہ؟ اسقلت دعوی اللہ. دیکھیں آپ تے ہے، تے دال ہے نا، تے ساکن پہلے دال بعد میں، تو اب تے نہیں پڑھا جائے گا. اسقلت دعوی اللہ. کیا؟ اسقلت دعوی اللہ. اسقلت دعوی اللہ. اشب و اثر انما اسقلت دعوی اللہ. دیکھیے 3 میں سے تے دال ایک جگہ ہے تو بعد جو پہلے ساکن ہے اس کو ڈیلیٹ کر کے دوسرے میں ادغام کیا گیا ہے یہاں. ٹھیک ہے. تے دال کی مثال دے دی. فتبین. فتبین. تے ساکن ہے وَدَّت، اس کے بعد تو ہے. لیکن تے اور دال کی دے دی مثال، اب تے اور تو کی دے رہے ہیں. فتن وَدَّت طائفتن. اب یہاں تے نہیں پڑھا جائے گا. وَدَّت تو. اب کہیں گے تے اور تو ایک ہی ہیں، مخرج ہی ایک ہے نا، صفت تو الگ ہے نا. تے کا تو کا مخرج ایک ہے لیکن صفت الگ ہے. تو کو موٹا پڑھا جاتا ہے، درست اور پراجن. وَدَّت تو. اور تے کو کیسے پڑھتے؟ وَدَّت تو تے مت پڑھیے گا. وَدَّت طائفتن. وَدَّت طائفتن. بولیے. ودت طائفة. ہاں دیکھیے تے اور دال کی مثال دے دی، تے اور تو کی مثال دے دی. اب دیکھیے دال اور تے کی مثال دے رہے ہیں الٹا. تبین.
अब देखिए आप कहिए, अब कद मत कहिएगा, कद तबय्यन रुश्दु, कद तबय्यन रुश्दु जी। भले आगा। अब इसका एक मिसाल दी दाल और ते की, दाल और ते की। अब एक मिसाल काय की दी, बस तो अभी तो और ते की दे दी, तो और ते की। अब आपको बसात को ता कहने की जरूरत नहीं, बसत्ता ते पढ़िए, बस बसत्ता कैसे, बसत्ता ऐसे पढ़िएगा, बसत्ता बसत्ता, इसे पढ़ना ही नहीं है, बसत्ता, ठीक है। भले आगा। मिटा दूं, जी आगा। आगा बे और मीम में तो ये शर्त थी कि बिल्कुल हाँ आगे पीछे ना हो। बे में ये था कि बे पहले मीम बाद में, इसमें कोई शर्त नहीं है। इनमें तीनों में से दो हर्फ जौन से भी आ जाए तो पहला साकिन बाद वाले में इदगाम हो जाएगा, जो साकिन होगा वो बाद वाले में इदगाम हो जाएगा। मिटा दूं, मिटा दूं जी आगा। आगा हमें मददा में सवाल है, जी, फरमाइए आगा मददा में भी इदगाम होगा जी जी। देखिए तो आगा दाल तो साकिन नहीं। हाँ, जब आप इल्म सर्फ पढ़ेंगी और इदगाम की बहस आएगी, वहां बताएंगे या तो साकिन हो या जायज़ुत तस्कीन हो, या तो साकिन हो या जायज़ुत तस्कीन हो, या तो वो खुद साकिन हो या साकिन करना उसे जायज हो। फिर मकामात बताएंगे कि कहां कहां पर साकिन करना जायज है। ये जायज़ुत तस्कीन मकामात में से, यानी आप इसको साकिन कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। मतलब जब आप इल्म सर्फ में आगे पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे इदगाम की बहस में, मुज़ाहफ की बहस के बाद जब इदगाम की बहस आएगी वहां बताएंगे कि या तो पहला वाला साकिन हो या जायज़ुत तस्कीन हो, यानी सुकून देना उसे जायज हो, और किस कहां पर कितने मकाम है जहां पर साकिन करना जायज है वो वहां गिना देंगे। अगर ऐसा है तो जायज़ुत तस्कीन है, लिहाजा उसे साकिन करके आप तस्दीद दे सकते हैं। समझ में आया? क्या मकाम हुए? 3। जी। चौथा मकाम से जाल जो, इसी को से जाल जो नुक्ता बढ़ा दीजिए के से जाल जो, ये तीनों भी आप शुरू में क्या करो, दो एक जैसे हर्फ का एक दूसरे में दाखिल होना, एक का दूसरे में, तो वहां पे जरूरी नहीं कि दोनों एक जैसे हो, एक जैसे ये भी एक जैसे माने जाते हैं, ये मखरज में एक जैसे नहीं। से जाल जो का मखरज एक है या नहीं, जबान की नोक ऊपर की दांतों का बस फर्क ये है कि शेर जाल की सिफत भी एक है, नरमी और नाजुक, बस जो को जरा मोटा अदा करना, वो मखरज एक है, तो ये मखरज में एक है। क्या कहा था इदगाम में? इदगाम के लिए दो एक जैसे हर्फ का एक का दूसरे में दाखिल होना, तो देखिए एक जैसे हैं, किस एतबार से हैं वो मखरज में। आइए इन, ये भी वही बात है जो अभी दूसरे में पढ़ा, इनमें से जी इन हुरूफ में से जो भी साकिन हो, बाद वाले में इदगाम कर देंगे। इन हुरूफ में से जो भी साकिन हो उसे बाद वाले हर्फ में इदगाम कर देंगे, ठीक है। कैसे? मिसाल देखिए आप, मिसालें देखिए, इन्होंने मिसाल एक ही दे दी है, बस मिसाल ने 3 दी है। कौन सी दी है? हाँ देखिए, यल आज क्या लिखा है ये? तहसील फाते में सकीने अजरा बरकुल अजरा खातून खान, क्या लिखा है ये? यलहस। अभी तक तो आपने यलहस पढ़ा था, यलहस से पढ़ी थी, लेकिन अब नहीं पढ़ सकते आप क्या कहेंगे? यलहस गालिका तहसील फाते में सकीने जी। अभी यलहस था तो क्या पढ़ा था? से पढ़ रहे थे आप यलहस, लेकिन अब यलहस गालिका, ठीक है। क्या देखिए अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? इर्द जी, लेकिन अब नहीं पढ़ सकते जाल को, अब जाल को नहीं पढ़ सकते आप, क्या कहेंगे? हाँ, जाल नाजुक थी ना, लेकिन अब कहेंगे जोए में काम कर दिया, जाल को इदगाम कर दिया। मिटा दूं,
हेलो मिटा दूं? جی آقا مٹا دیجیے. क्या मकाम हो गए? जी कितने मकाम हो? 4 या اور 3? 4 ہو 4 گئے 4. 4 हो गए. 4 4 हो गया. हाँ यहाँ 3 लिखा हुआ था, 4 कर देना उसे. पांचवा मकाम काफ काफ में, इसमें इदगाम होगा. साकिन काफ में, काफ साकिन काफ में, काफ में इदगाम होगा. साकिन काफ में इदगाम होगा, काफ में इदगाम होगा. इनका भी मखरज एक ही है, काफ का. हाँ काफ का. देखिए अलम, अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? अलम अलम क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? अलम ना लोग पढ़ रहे हैं. लेकिन जब हम कहेंगे कुम, तब आप कहेंगे अलम नखलुकुम. अब इसकी काफ को नहीं पढ़ सकते. अलम नखलुकुम. ठीक है. भले हेलो. भले بھلے आका. آقا. علم نخلقکم. अलम नखलुकुम. 6 लाम रे में लाम इदगाम होगा. साकिन रे में इदगाम होगा. लाम साकिन रे में इदगाम होगा. लाम साकिन रे में इदगाम होगा. लाम साकिन रे में इदगाम होगा. जैसे अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? कुल. अभी क्या पढ़ रहे हैं? कुल. लेकिन जब कहेंगे रब्बी, अब इसे क्या पढ़ रहे हैं? अलग से अगर पढ़ना है तो रब्बी. लेकिन जब एक साथ पढ़ेंगे तो कहेंगे कुल रब्बी. क्या? कुल. अब लाम नहीं पढ़ सकते. कुल रब्बी. कुल बोलिए. कुल रब्बी. قر رب. लाम नहीं पढ़ सकते. भले हो गए. 7वां मकाम क्या है अभी बताते हैं. मिटा दूं? में इदगाम होगा. मिटा جی दूं? آقا. जी. 7वां मकाम है नून साकिन यरमलून में. यरमलून किसे कहते हैं? ये रूप है. ये रे मीम लाम वाव नून. ये 6 रूप हैं. واو. ये हाँ ये रे मीम लाम वाव नून. यरमलून. नून साकिन के बाद इनमें से कोई एक हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा. नून साकिन के बाद अगर यरमलून में से कोई एक हर्फ आ जाए तो यरमलून होगा. ये आप इदगाम आगे जब आएगी नून साकिना के अहकाम की बात जब आएगी वहां जाके पढ़ेंगे कि यरमलून 2 तरह के हैं. यरमलून 2 तरह के हैं. क्या मतलब? इदगाम इसमें 2 तरह से होता है. इदगाम इसमें 2 तरह से होता है. 2 तरीके से होता है. कौन कौन सा? एक मिनट देखिए. लाम और एक रे. लाम रे और बाकी ये मीम वाव नून. अगर नून साकिन के बाद लाम और रे हो तो इदगाम कामिल होगा. कामिल उसे कहते हैं इदगाम बिला गुन्ना. इदगाम बिला गुन्ना. देखिए आप क्या पढ़ेंगे आप इसे? मिर रब्बे. मिर रब नून की खुशबू तक भी नहीं आ रही ना? मिर रब्बे में नून की खुशबू भी नहीं आ रही ना? नहीं. जी. लेकिन यहाँ पे नून की खुशबू आएगी नाक से. नून की खुशबू आएगी. बोलिए बोलिए. भले मीयाऊ में लेकिन नून मखरज से नहीं पड़ा. मियाउमिन. ठीक है. भले देखिए मीम वलीहिन. नून की आवाज आ रही ना? भले मुंह से नहीं आ रही, नाक से आ रही है. इसे कहते हैं इदगाम गुन्ना. गुन्ना के साथ इदगाम. इसे कहते हैं इदगाम बिला गुन्ना. यानी नून साकिन के बाद अगर यरमुलून आ जाए तो इदगाम होता है. अब ये इदगाम 2 तरह का होता है. इदगाम गुन्ना, अभी लिखना मत, ये आगे आएगा. और एक इदगाम बिला गुन्ना. इदगाम बिला गुन्ना का मतलब यह है कि नून साकिन के बाद रे और लाम में से कोई एक आ जाए तो इदगाम बिला गुन्ना होगा. यानी उसमें नून की खुशबू तक नहीं आएगी. मिर रब्बे है. देखिए अशहदु अल्लाह है. क्या है? अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह है. लेकिन आप अन नहीं कह सकते. अल्लाह
اشہدو الضا، نون کی خوشبو تک نہیں آئے گی، نون کی بولیے بولیے خوشبو بھی نہیں آئے گی. اشہد اللہ الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. اللہ نہیں کہہ سکتے آپ، اللہ کہیں گے. لیکن اگر یہ والے حرف آ جائے نون ساکن کے بعد تو نون کی غنہ آئے گا، غنہ. غنہ آئے گا. من یوم من ولی، جی من نقیج ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں ادغام غنہ، ادغام غنہ. یاد رہے گا، فی الحال اتنا یاد رکھیے، نون ساکن کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی آ جائے تو ادغام ہوگا. کتنے مقام ہو گئے؟ 7. ان 7 مقامات پر ادغام ہوتا ہے. جو انہوں نے شروع میں کہا نا کہ ادغام کے معنی ہے داخل کرنا، اور اصطلاح میں معنی ہے دو ایک جیسے حرف کو، دو ایک جیسے حرف میں سے ایک کو دوسرے میں داخل کرنا. تو دو ایک جیسے حرف کے 7 مقام ہیں، ان کو ایک جیسا مانا گیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ کس اعتبار سے، کچھ مخرج کے حساب سے، یہ کچھ صفات کے اعتبار سے، کچھ کسی اعتبار سے ایک جیسے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. سمجھ میں آئی بات؟ بڑے آگا سمجھ میں آئی سب کے بات یا نہیں؟ لیکن بول ایک دو ہی رہے ہیں. باقی لوگوں کو لوری لگ رہی ہے میری بات؟ جی آ رہی ہے. جی کہہ رہی جی سو گئے. لوری تو نہیں لگ رہی؟ نہیں آگا آ رہی سمجھ آ رہی ہے. جی چلیے. زین فاطمہ خواہر سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ عذرا خاتون خواہر، عذرا بطول، فاطمہ زہرا، شب و اختر، سیدہ گبرانی، قائمہ. دیکھیے آپ دیکھیے ادغام سامنے ہی بتا دیا. ایک انسان کے جو وہ ہے مشینری کلام کرنے کی، وہ ہمیشہ تلفظ کے، حروف کے تلفظ کے آسان طریقے کے راستے کی تلاش میں رہتی ہے، اور کلام کے اندر سہولت ایجاد کرنے کا ایک راستہ، راستوں میں سے ایک راستہ حروف کا ادغام کرنا ہے ایک دوسرے میں. کیسے؟ معمولاً یعنی اکثر حروفی، یہ یا نکرہ ہے، وہ حروف درہم ادغام میشون، اکثر وہ حروف ایک دوسرے میں ادغام ہوتے ہیں کہ از لحاظ مخرج، جو مخرج کے لحاظ سے یا صفات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مشترک ہیں، ایک کہتے ہیں، یا مخرج کے حساب سے یا صفت کے حساب سے ایک کہتے ہیں، ان میں ادغام ہوتا ہے. یا پھر نزدیک پہ ہم باشن، یا ایک دوسرے سے نزدیک ہوں کسی چیز میں، وہ در موقع تلفظ کرتے وقت در واقع حقیقت میں ایک دوسرے کے ٹکرا رہے ہوں، ان کا مخرج ایک دوسرے سے زحمت کا سبب بن رہا ہو، لہذا ایک کو حذف کر کے دوسرے کے اندر ملانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا، وہاں پر ادغام ہوتا ہے. ادغام کی لغت میں معنی ہے ادخال، داخل کرنا، داخل نمودن. ادھر تجوید میں ادغام کے معنی کیا ہے؟ حذف حرف ساکن، ساکن حرف کو حذف کرنا، وہ مشدد نمودن حرف بادی، حرف باد کو مشدد کر دینا یعنی تشدید دے دینا. ساکن حرف کو حذف کر دینا اور بعد والے حرف کو تشدید دے دینا. جیسے قل ساکن ہے، بعد والے کو تشدید دے دیجیے. قل لہم لکھا جائے گا، قل لہم، خا پڑھا جائے گا قل لہم، لکھا جائے گا قد تبینہ، پڑھا جائے گا قد تبینہ. لہذا نیچے دیکھیے حرف ساکن حذف شدہ، وہ ساکن حرف جو حذف کیا گیا ہے اس کو مدغم یعنی ادغام شدہ، اور جو بعد والا حرف ہے جس کو تشدید دی گئی اسے مدغم فی کہتے ہیں. مدغم فی می نامان یعنی مدغم فی نام دیتے ہیں. اب یہ 7 مقام موارد ادغام در روایت حفص از عاصم. عاصم سے حفص کی روایت کے مطابق ادغام کے مقامات. نمبر 1، ہر حرف کی جو ساکن ہو وہ اپنے در مثل خودش اپنے جیسے میں ادغام ہوتا ہے. جیسے قد دخلوا میں دال ساکن اپنے جیسے دال میں ادغام ہو گیا. بے ساکن میم میں ادغام ہوتا ہے. آپ نے کہیں گے ساکن کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ رہا، بے ساکن میم میں ادغام ہوتا ہے در میم. جیسے ارکب معانا لکھا گیا، پڑھا جائے گا ارکم معانا. بولیے بھائی ارکم معانا. لیکن اما، لیکن میم ساکنہ در با ادغام، میم ساکن در با ادغام نیمی شود. میم ساکن بے میں ادغام نہیں ہوگی، بے ساکن میم میں ادغام ہوگا. تیسرا مقام تے دال تو، تے دال تو ہر قدام ساکن باشد، ان میں سے جو بھی ساکن ہو وہ دیگری بعد آن واقع شود، اور دوسرا اس کے بعد آئے تو ادغام صورت میں گیرا تو ادغام انجام پائے گا. اثقلت دا واللہ، تے اور دال ایک جگہ آئے، دیکھیے تے اور دال ایک جگہ آئے، لہذا تے ساکن ہے بعد میں دال ہے تو تے کو دال میں ادغام کیا جائے گا.
اب کہیے اسقلت دا واللہ یا ودت طائفتن میں تے ساکن ہے اس کے بعد تو آیا ہے تو تے کو تو میں ادغام کیا جائے گا. اب آپ نہیں پڑھ سکتے ودت طائفتن, نہیں ودت طائفتن بولیے. دیکھیے دال ساکن ہے اس کے بعد تے آیا ہے لہذا دال کو تے میں ادغام کریں گے بولیں گے قد تبینا, بولیے ہاں دال نہیں پڑھا جائے گا. یا بسطتا تو ساکن کے بعد تے ہے تو کو تے میں ادغام کر دیں گے, یعنی اب تو کا مخرج ادا نہیں ہوگا بس تے کا ہوگا. بسطتا جی. چوتھا مقام سے زال زو, ان میں سے ہر کدام ساکن باشد جو بھی ساکن ہو اور دوسرا اس کے بعد واقع ہو ادغام صورت میں گرد ادغام صورت پائے گا. یلحق پڑھا ہم نے لیکن جب ذالک آیا تو یلحق ذالک سے ساکن زال میں ادغام ہو گیا یلحق ذالک. یا اغلام زال نہیں پڑھا جائے گا اب زو پڑھا جائے گا. کاف ساکن کاف میں پانچواں مقام کیا ہے مقام کاف ساکن کاف میں ادغام ہوگا. علم نخلق تھا نا نخلق لیکن آپ علم نخلقکم کاف میں. چھٹا مقام لام ساکن رے میں ادغام ہوگا. قر ربی اب لام نہیں پڑھا جا رہا دیکھیے رے میں ادغام ہو گیا. ہاں دیکھیے میں نے چھٹے مقام میں نہیں لکھا تھا آپ لکھ لیجیے جلدی سے. جیسے وہاں لکھا تھا نا دوسرے مقام میں بے ساکن میم میں ادغام ہوتا ہے لیکن میم ساکن بے میں نہیں, یہاں بھی لکھ دیجئے گا. لام ساکن رے میں ادغام ہوتا ہے لیکن رے ساکن لام میں ادغام نہیں ہوتا. یہ جملہ لکھ دیجئے آپ لوگ اپنے پاس سے, میں نے لکھنا بھول گیا. لکھ لیجئے لام ساکن میں نے یہ لکھوایا لام ساکن رے میں ادغام ہوتا ہے, مثال دے دی اس کے بعد نیچے آپ لکھ دیجئے لیکن رے ساکن لام میں ادغام نہیں ہوگا. اس کے بعد ساتواں مقام نون ساکن یرملون میں ادغام ہوگا. ٹھیک ہے یرملون یعنی یہ رے میم لام واو نون در غیر موارد فوق یعنی اوپر والے مقامات کے علاوہ بروایت حفظ عاصم کی حفظ روایت کے اعتبار سے ادغام ان 7 مقامات کے علاوہ کوئی ادغام انجام نہیں ہوگا. بس یہی 7 مقام ہیں ایسے جہاں پر ادغام انجام پائے گا. حروف یرملون یہ ہیں یا را میم لام واو نون. ان یہ جو ہے درس کے بعد والے درس میں تشریح مشروع یعنی توضیح تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا. آئیے مثالیں دیکھ لیجئے. کم من یہ کون سا مقام ہے 7 میں سے جی کون سا مقام ہے پہلا والا. یدرککم پہلا والا 2 کاف ہیں دونوں ایک جیسے ہیں. قل لہم 2 لام ہیں دونوں ایک جیسے ہیں پہلا مورد ہے. من نارین یہ کون سا ہے یہ پہلا والا یرملون نہیں ہوگا یہ نون ساکن یرملون میں نہیں نون ساکن یرملون کا نون نہیں دکھ رہا نون کے بعد نون جی آغا من نارن من نار. پہلا مورد بھی ہو سکتا ہے اور 7واں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ 2 نون ہے ایک جیسا بھی ہے اور یہ یرملون میں سے بھی ہے. لہذا دونوں میں فرق کیا ہے اگر 2 ایک جیسے نون کے علاوہ کوئی اور ہوتے یرملون نہ ہوتا یہ تو وہاں پر ادغام تو ہوتا لیکن یہاں پر غنہ کے ساتھ ہوگا. یعنی غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ناک کی فضا سے تھوڑا کھینچ کے ادا کرتے ہیں من نارن. ٹھیک ہے. او وزنو یہ 2 ایک جیسے ہیں کون سا پہلا مورد. ارکم معنا یہ دوسرا مقام ہے. ارکم بے ساکن میم میں ادغام. بولتے رہیے میرے ساتھ جلدی جلدی تاکہ اس بات کو بات کریں. اس کے بعد ان نفسن یرملون والا آ جائے گا. ہمت طائفتن ہمت تے ساکن تو میں ادغام کون سا مقام ہے یہ تیسرا بولیے تیسرا. لقد تاب یہ بھی تیسرا ہے دال ارتے والا تیسرا مقام. اذ ظلموا یہ چوتھا مقام ہے. ٹھیک ہے زال سے والا. اجیبت دعواللہ یہ چوتھا مقام ہے تیر دال. اجیبت دعوتکما ٹھیک ہے. تستطع علیہ دل عین ایک جیسے ہیں پہلا مورد. فرتم کون سا مقام ہے چھٹا پانچواں تیسرا کیسے تیسرا بلے آغا 30 ہاں تے دال تو تیسرا مقام ہے. احد تو تیسرا مقام ہے تو اور تے. علم نخلقکم علم کا پانچواں ہے یہ یوجہ ہو 2 ہے ایک جیسی. قر رب چھٹا مقام
لام ساکن رے میں ادغام. یلحق ذالکا پانچواں ہے یہ یا چوتھا ہے سے زال میں پانچواں چوتھا ہے. چوتھا ہوگا بہرحال. فما ربحت فما ربحت تجارتم دو تے ایک جیسے ہیں. ربحت پہلا والا. تجارت پہلا پہلا. ہے. من یشاء نون ساکن یا یرملون میں نون یرملون. ساکن یا یرملون یرملون کی یا میں لیکن ادغام ہے غنہ والا. من یشاء اذهب بکما دو ایک جیسے پہلا مقام. من ولی نون ساکن کے بعد یرملون کا واو ادغام غنہ. من لدن کا یرملون کا لام من لدن کا ادغام بلا غنہ. من لدن کا. من ربکم یہ نون ساکن کے بعد رے یرملون کا ساتواں مقام. من مال یرملون کا نون ساکن کے بعد یرملون. بل ربکم لام ساکن رے میں کون سا مقام ہے؟ چھٹا. سات. یہ چھٹا ہے لام ساکن رے میں. چھٹا ہے. جی یہ ہو گئے ادغام کے مقامات. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. سوالات و تمرین دیکھیے ہاں دیکھ لیجیے جب ذات آئی گئی ہے تو. ادغام کے لغت میں معنی کیا ہے؟ داخل کرنا. تجوید میں کس معنی میں ہے؟ دو جیسے ایک حرف میں سے ایک کو دوسرے میں داخل کرنا اس طریقے سے کہ ساکن والے کو حذف کر کے دوسرے والے کو تجدید دے دینا. ادغام میں کون سے حرف کو مدغم نام کہتے ہیں؟ جس کو حذف کر کے دوسرے میں داخل کیا گیا وہ مدغم اور جس میں داخل کیا گیا وہ مدغم فی. ادغام کا فائدہ کیا ہے؟ دو مخرج کے بجائے ایک ہی مخرج سے ادا ہو جاتا ہے. سہولت ہو جاتی ہے کلام میں. ٹھیک ہے. تلفظ میں آسانی. در قدام ایک مثال ہے. ذیل نیچے کی مثالوں میں سے کس مثال میں ادغام انجام پایا ہے؟ اس زینا زینا میں. ٹھیک ہے. اور یلحق ذالکا اس میں یلحق ذالکا. وغفر لنا اس میں کوئی ادغام نہیں ہے. اس میں کوئی ادغام نہیں ہے. اذ صرفنا اس میں کوئی ادغام نہیں ہے. اذ ظلموا اس میں ادغام ہے. ارکم مانا اس میں ادغام ہے. قد جاء اس میں ادغام نہیں ہے. قد لا تزغ قلوبنا کوئی ادغام نہیں ہے یہاں. اس میں یہ ہے کہ کون سی مثالوں میں ادغام ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.